ہمارے علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام ہے جی، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پنجپیر کے جو شیخ تھے، بڑے مفسر ہوئے ہیں اور بڑے مجاہد ہوئے ہیں، حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ۔ یہ جو پنجپیری شیخ ہیں، انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی بیت اللہ میں بیٹھ کے۔ حضرت سندھی جلا وطن تھے، وہاں تھے، اور یہ بھی حج کے لیے گئے تو انہیں موقع ملا اور انہوں نے وہاں تفسیر پڑھی تھی حضرت سندھی کے پاس، بلکہ کچھ اور علماء بھی وہاں گئے تھے بڑے بڑے۔ پاکستان میں ان علماء کا بڑا نام ہے، وہ علماء بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن حضرت سندھی نے ان سے کسی سورت کی تفسیر پوچھی، انہیں نہیں آئی۔ ان سے پوچھی، یہ پڑھ کے آئے تھے وہاں بچرا مولانا حسین علی سے، انہوں نے تو پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ تفسیر سمجھائی تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر ان کی سند پہ بہت خوبصورت جملے لکھے ہوئے، وہ زبردست جملے ہیں جو ایک استاد اپنے شاگرد کے لیے لکھتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہندوستان و پاکستان میں کسی عالم کے لیے کسی استاد نے وہ جملے نہیں لکھے ہوں گے جو حضرت سندھی نے ہمارے شیخ پنجپیری کے بارے میں لکھے۔ اتنے خوبصورت جملے لکھے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا فاضل ہے، کتنا بڑا مفسر ہے، کتنا بڑا محدث ہے، کتنا بڑا مجاہد ہے۔ تو حضرت سندھی یہ سکھ مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے، یہ سیالکوٹ کے تھے، سندھ کے نہیں تھے۔ علم چونکہ سندھ میں حاصل کیا تھا لہذا سندھی مشہور ہو گئے، تھے یہ سیالکوٹ کے۔ ہندو مذہب چھوڑ کے یہ مسلمان، تو جب یہ پڑھا رہے ہوتے تھے جب یہاں رہتے تھے تو ان کی جو ماں تھی سکھنی، وہ مسجد کے دروازے پہ آ جاتی، انہیں پرانا نام لے کے بلاتی، سکھوں والا عبید اللہ نا، سکھوں والا نام کہہ کے بلاتی۔ یہ تفسیر چھوڑ کے وہاں جاتے، وہ ان سے جھگڑتی اور بعض اوقات جوتیوں سے مارنا شروع کر دیتی، تو حضرت سندھی اس کے ہاتھ سے جوتی گر جاتی تو حضرت سندھی جوتی اٹھا کے پھر ماں کے ہاتھ میں دے دیتی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک والی بات ان کی نہیں مانی۔ دنیا کے معاملات میں ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کی توہین نہیں کرنی، ان کے سامنے زور سے گفتگو نہیں کرنی۔ الحمدللہ رب العالمین۔